کی شان شوکتوں سے الگ دوسری سب نبوتوں سے الگ. وبناتک، اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں. تمام شیعہ کتابیں اور اس دور کے تمام ان کے علماء اور ائمہ اور مجتہد وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. یہ 10 حوالے پورے ہوئے. اگر حوالے ہی دینا چاہیں تو ایک لمبا ٹائم چاہیے. عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، جو مرضی بول دو. پتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والوں نے صرف نعرہ حیدری مارنا ہے، اٹھ کے ہاتھ بلند کر کر کے داد دینی ہے. ان کے ہاں جب کوئی دلیل نہیں ملتی تو مخالف کو چپ کروانے کے لیے ایک ہی تانا مارتے ہیں کہ یہ ناسبی ہے. تمہارے شیخ کے قول کے مطابق، شیخ مفید کے مطابق، جب ابھی کفار سے نکاح کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب یہ نکاح ہوئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اہل سنت اور شیعہ روافض کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. بعض ذاکر سستی شہرت کے لیے بغض و عداوت میں بھرے ہوئے اس بات کا انکار کرتے ہیں اور اپنی جاہل عوام کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا صرف آپ اکیلی ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ فاطمۃ الزہرا اللہ نے ان کو جو مقام دیا، جو شان دی، جو عزت دی، جو مرتبہ دیا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں سے بڑا افضل و اعلی. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کا انکار کر دیا جائے. آئیے کچھ دلائل ہم اللہ کے کلام سے اور پھر اس ذاکر صاحب کے ہم مذہب بڑے علماء سے، ان کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی فاطمہ الزہرا تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یا آپ کی 4 بیٹیاں تھی. تو سب سے پہلے قرآن حکیم کی طرف لوٹتے ہیں. مالک کا فرمان سورۃ الاحزاب 59 نمبر آیت، مولا فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، وبناتک اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیں. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن حکیم نے لفظ کیا استعمال کیے؟ وبناتک، آپ کی بیٹیاں. اگر ایک ہوتی تو بنت کا لفظ استعمال ہوتا، قرآن نے بنات کا لفظ استعمال کیا. اور ایک چھوٹا سا طالب علم بھی جانتا ہے، بچہ بھی جانتا ہے، جب جمع کا صیغہ استعمال ہو تو کم از کم اس کا معنی، اس کی مراد 3 کا عدد ہوتا ہے. 3 کی عدد پہ کم از کم جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے. اور یہاں قرآن حکیم میں بنت نہیں کہا گیا، بنات کہا گیا. شیعوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن حکیم پر ایمان ہو تو ان کے لیے یہ دلیل حجت بنے. اکثریت تو اس کلام الہی کی حقیقت کو مانتے ہی نہیں. یہ بد عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ نے اس کو بدل دیا، جس میں کمی اور اضافے ہوئے. اصل قرآن میں 17,000 آیتیں ہیں.
پھر اس کی وہ باطل تعویل کرتے ہیں کہ یہاں بنات سے مراد مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں، تو مسلمانوں کی بیٹیوں کو نبی کی بیٹیاں کہا گیا. ان کی یہ تعویل باطل ہے، کیونکہ بناتک کہنے کے بعد وہ نساء المؤمنین بھی کہا قرآن حکیم نے، مومنوں کی عورتیں. تو یہاں تو پیارے نبی کے علاوہ اہل ایمان کی بیٹیوں، بیویوں، عورتوں، بچیوں کا ذکر آ گیا. وہ نساء المؤمنین، قرآن حکیم نے نبی کی بیٹیاں اور اہل ایمان کی عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنے چہروں پہ اوڑھنی اپنے اوپر ڈال لیا کرو. آئیے کلام الہی سے ایک اور دلیل دے کے سمجھا دیں، اگر کوئی سمجھنا چاہے. اسی سورت کی آیت نمبر 40 ہے. مولا فرماتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. کیوں؟ آپ کے جو بیٹے پیدا ہوئے وہ کم سنی میں ہی فوت ہو گئے، کسی نے جوانی پہ قدم نہیں رکھا، کوئی بڑی عمر کو نہیں پہنچے. تو اللہ نے اس بات کا انکار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اور اگر بیٹیوں میں سے بھی کسی کے باپ نہیں ہوتے تو اللہ جہاں مردوں کا باپ ہونے کا انکار کر رہا ہے تو اس آیت کے اندر اس بات کا بھی انکار کر دیا جاتا کہ وہ کسی کی بیٹی کے بھی باپ نہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے اس مبارک سلسلے کا اختتام کرنے والے. وَبَنَاتِكَ، اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، آپ کی پیاری بیٹیاں ہیں. آئیے ہم ان انکار کرنے والے بے علم لوگوں کے سامنے انہی کے مذہب کے بڑوں کی کتابوں کے چند حوالے رکھتے ہیں. اور یہ انکار کرنے والے اگر بھنگ پی کے مست نہ ہوئے ہوتے اور اپنے ہی مذہب کی وکی شیعہ ویب سائٹ پر جا کر تھوڑی سی تکلیف کر لیتے، کتابوں کو کھول لیتے، چھان پٹک کر لیتے، تو پھر ان کو زبان کھولنے سے پہلے اپنے مذہب کی طرف سے بھی کچھ علم ایسا مل جاتا کہ یہ اپنی زبان کو بند رکھتے. آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ یہاں پر ان کے ہاں ان کی ویب سائٹوں پر جو کتابیں پڑھی ہیں ان میں لکھا کیا ہے. ایک رافضی سید علی نقوی، اس کا ایک مقالہ موجود ہے جس پہ لکھا ہے ایک بیٹی کی بات جو آج پاک و ہند میں رواج پا چکی ہے، یہ سب سے پہلے علی بن احمد کوفی نے ایجاد کی. یہ مورخین کی بات نہیں ہے، ان کے عقیدے کے مطابق ان کے جو سلف گزرے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والا علی بن احمد کوفی ہے کہ یہ خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھی. اور انہی شیعوں کے ایک بہت بڑے مجتہد آیت اللہ العظمی محمد تقی التستری، وہ اپنی کتاب قاموس الرجال میں علی بن احمد الکوفی کی احوال بیان کرتے ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں، ان کے بیان کردہ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے یہ شوشہ چھوڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اس کی اپنی دیانت، امانت، حالت کیا تھی. تمہاری کتابوں سے تمہارے بڑوں کا کلام ہم آپ کو سنا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرنے سے پہلے اگر اپنی منجی تلے سوٹا ماریا ہوتا، اپنے گھر میں جھانک لیا ہوتا، اپنی کتابوں کو دیکھ لیا ہوتا تو تمہیں زبان درازی کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. علی بن احمد کوفی کے احوال نقل کرتے ہوئے اس کو بدعتی قرار دیا. جلد 7 اس کے بارے میں لکھا ہے صاحب البدع المحدثہ انہ احدث بدعا، اس نے بہت سی بدعات، نئی نئی باتیں گھڑی، نئی نئی باتیں تراشی. اور پھر وَكَلَامُهُ فِي بِنْتَيْ خَدِیجَةَ علیہ السلام، سیدہ خدیجہ کی 2 بیٹیوں کے بارے میں اس کا کلام کرنا. نیز اسی تستری نے جو رافضیوں کا آیت اللہ العظمی اور علامہ اور مجتہد بھی ہے، اس نے اس علی بن احمد الکوفی کے بارے میں اپنے مذہب کی کتاب عمدۃ الطالب کے حوالے سے لکھا ان هذا الرجل کاذب مبطل، یہ شخص جھوٹا اور باطل پرست ہے. اس نے اپنے آپ کو بہت سے گھرانوں، بہت سے خاندانوں کی طرف منسوب کیا، لیکن حقیقت کیا ہے لم يثبت له نصب في جميعها،
اس نے اپنی نسبت کئی گھرانوں کی طرف کی، لیکن اس کا نسب ان گھرانوں میں سے کسی گھر کے ساتھ نہیں جڑتا۔ اور اس کے آغاز میں اس کا حال بیان کرتے ہوئے نقل کیا، کوفی رجل من اہل کوفہ، یہ کوفی ہے، اہل کوفہ میں سے ایک شخص ہے، کان یقول انہ من آل ابی طالب، یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ میں آل ابی طالب سے ہوں، وغلا فی آخر عمرہ وفسد مذہبہ، یہ اپنی عمر کے آخری حصے میں جب پہنچا تو بہت زیادہ غلو کیا اور اپنے مذہب کو اس نے فاسد کر لیا۔ وصنف کتبا کثیرہ اکثرها علی الفساد، اس نے بہت ساری کتابیں لکھی لیکن سب کی سب کتابیں فساد کے اوپر مبنی تھی، خرابی کے اوپر ہی مبنی تھی۔ اب ایسے فسادی اور جھوٹے شخص کی بات جس نے یہ شوشہ پہلی دفعہ چھوڑا، اس کو لے کر آج پاک و ہند کے ذاکر آواز لگاتے پھرے کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی۔ یہ عقیدہ جو تم پھیلانا چاہتے ہو تمہارے اپنے مذہب کی کتابوں میں اس کے برخلاف ہے، اور جس نے یہ عقیدہ سب سے پہلے پھیلایا اس کو بدعتی کہا تمہارے بڑوں نے، اس کو فاسد کہا تمہارے بڑوں نے، اس کو جھوٹا کہا، کذاب کہا۔ اس کی بنیاد پر تم باتیں لے کر عوام کے اندر پھیلا رہے ہو جس کی حقیقت میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ بات کثرت سے موجود ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ان کی 4 بیٹیاں تھی، یہ ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آئیے ہم آپ کو چند حوالے سناتے ہیں۔ ان کے ہاں اصول 4 بڑی پائے کی کتابیں ہیں، اور اس کے اندر ایک کتاب سب سے معروف الفروع من الکافی بیروت سے جو چھپی، اس کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ 230 ہے، اس پہ ایک روایت نقل کی گئی جس میں لکھا عن امامہ بنت ابی العاص و امہا زینب بنت رسول اللہ، ایک روایت بیان کی گئی امامہ بنت ابی العاص جن کی والدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ یہ حوالہ کسی سنی کتاب کا نہیں، تمہاری الکافی کا ہے۔ اصول 4 میں اس کو سب سے اعلی مقام حاصل ہے، اور اس کے اندر بھی یہ تسلیم کیا ہے تمہارے بڑوں نے یہ روایت لکھ کے کہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ دوسرا حوالہ اسی طرح اسی فروع الکافی کی جلد 3 صفحہ 135 پر لکھا ہے، لما ماتت رقیۃ ابنت رسول اللہ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ فوت ہوئی۔ کس کی بیٹی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حوالہ کہاں ہے؟ کسی سنی کتاب کا نہیں بلکہ تمہاری کتاب کا، جس کو تمہارے ہاں بڑا اعلی مقام دیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ بات تسلیم ہے کہ رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ تیسرا حوالہ شیعہ کی معروف کتاب نہج البلاغہ، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبات ہیں اور پیارے علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں، اس کے اندر بھی ایک خطبہ ہے سیدنا عثمان سے کلام کرتے ہوئے سیدنا علی نے فرمایا، قد نلت من صہرہ ما لم ینالا، کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا وہ شرف حاصل ہوا جو ابو بکر و عمر کو نہیں حاصل ہوا۔ مولا علی سیدنا عثمان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عزتوں میں ایک عزت یہ ملی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف ملا جو ابو بکر کو نہیں ملا، جو عمر کو نہیں ملا۔ معنی یہ پیارے عثمان کے نکاح میں آنے والی دونوں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی۔ پیارے عثمان کی دونوں بیویاں پیارے نبی کی لخت جگر تھی، اسی لیے تو سیدنا علی نے ان کو یہ شان یاد کروائی کہ آپ کی شان، آپ کو یہ مقام ملا ہے جس مقام سے سیدنا ابو بکر و عمر محروم رہے۔ اگر سیدہ ام کلثوم اور رقیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھی تو سیدنا علی نے سیدنا عثمان کو یہ بات کیوں کہی؟ چوتھا حوالہ اصول کافی، یہ بھی بیروت سے شائع ہوئی، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 333 ہے۔ عبارت سنیے، وتزوج خدیجة وهو ابن 27 سنة فولد له منها قبل مبعثه عليه السلام القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم، وولد له بعد المبعث الطيب والطاهر وفاطمة، وروي أيضا أنه لم يولد بعد المبعث إلا فاطمة۔ تمہاری اپنی کتاب تمہیں بتا رہی ہے کہ خدیجہ کے ہاں اولاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی ہوئی، ہماری نہیں سنتے، نہ سنو۔
ہماری نہیں مانتے نہ مانو، اپنے گھر کی تو مان لو، اپنے بڑوں کی تو تسلیم کر لو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید خدیجہ سے جب شادی کی تو ان کی عمر مبارک 20 سال سے کچھ زیادہ، اور اللہ نے جو اولاد سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ قاسم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، جن سے آپ کی کنیت ابو القاسم قرار پائی۔ رقیہ، زینب، ام کلثوم، یہ بعثت سے پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت پائی۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ بعثت کے بعد صرف سیدہ فاطمہ ہی پیدا ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا۔ شیعہ کے نزدیک اس شخص کی حیثیت کیا ہے جس نے یہ کلام کیا؟ یہ محدث ہے، فقیہ ہے، رازی، کلینی، ایرانی۔ اس کا بیان جو ان کی کتب کے مطابق 329 ہجری میں فوت ہوا، کلین میں پیدا ہوا جو تہران کے قریب ایک شہر ہے، اور فوت کب ہوا؟ 329 ہجری میں، یعنی 329 تک تمام شیعہ کتابیں اور اس دور کے تمام ان کے علماء اور ائمہ اور مجتہد وہ سب اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی والی بات اس دور میں موجود نہیں تھی، یہ بہت بعد میں علی الکوفی کے طرف سے شوشہ چھوڑا گیا، اور اس نے اس بات کو پھیلایا جس کو آج بے علم ذاکر اپنی زبانوں پہ لے کر عوام الناس کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ بعض روافض یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو اصل کتاب غور سے دیکھ لیں، یہ روایت نہیں بلکہ کلینی کا اپنا بیان ہے۔ بے عقلی کی بنیاد پر بعض لوگوں نے اسے روایت کہا، حالانکہ یہ روایت ہے ہی نہیں، یہ اس کا اپنا بیان ہے، یہ اس کی اپنی بات ہے، یہ اس کا اپنا قول ہے۔ 329 ہجری سے پہلے آپ کو یہی قول ملے گا۔ یہ جو قول ہے کہ فاطمہ الزہرا اکیلی بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہت بحث کے اندر جا کے اس کوفی نے، اس جھوٹے نے، کذاب نے، جس کو کذاب اہل سنت کی کتابوں نے نہیں کہا بلکہ انہی کے گھر کے علماء نے اور انہی کے گھر کے ائمہ مجتہدین نے اسے کذاب کہا، بدعتی کہا، اس کا یہ قول ہے۔ وگرنہ ان کے پرانے علماء کے نزدیک بھی یہی بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اور اگر آج کل کے رافضیوں کا طرز عمل دیکھنا ہے تو ان کے مفسر قرآن ادیب اعظم ظفر حسن نقوی الشافی کے نام سے اصول کافی کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کی 3ری جلد صفحہ 5 پر عربی عبارت نقل کی، لیکن صفحہ 6 اور 7 پر ترجمے کے بعد بریکٹ میں لکھ دیا یہ روایت بھی ضعیف ہے کہ یہ تینوں لڑکیاں حضرت کی پروردہ تھی، حالہ خواہر خدیجہ کے بطن سے تھی۔ یہ روایت تقیہ میں لکھی گئی، حالانکہ یہ روایت ہے ہی نہیں۔ عربی عبارت نقل کی لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماری اور بریکٹ کے اندر اپنی طرف سے یہ بات لکھ دی جو بات سابقہ علماء کے ہاں غیر معروف تھی۔ اس وقت یہ بات موجود ہی نہیں تھی، اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی۔ یہ اس قوم کے بڑوں کی دیانت کی حالت ہے۔ اصل کتاب میں یہ روایت نہیں بلکہ ان کے ثقات الاسلام کلینی نے خود لکھا، اور بعد میں ترجمہ کرنے والے نام نہاد مفسر قرآن وہ ڈنڈی مارتے ہوئے کلینی کے کلام کو روایت بنا کر اور پھر اس کو ضعیف قرار دے کر اور پھر اس کو تقیہ کی بنیاد پر بیان کی ہوئی روایت قرار دے کر لوگوں کے اندر جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی خوب لکھی کہ یہ روایت تقیہ میں لکھی گئی۔ صرف یہی نہیں، ظفر حسن نقوی نے تو جلد 1 کے پیش لفظ میں بھی لکھا کلینی کو احادیث کی تلاش میں 20 سال تک برابر جا بجا جانا پڑا، اور جہاں سے جو حدیث ملی اس نے وہ لے لی، لہذا بہت سی احادیث ایسی بھی ملی جن کو لوگوں نے بصورت تقیہ بیان کیا، لیکن چونکہ اس میں زیادہ تر احادیث صحیح ہیں لہذا یہ ہماری معتبر کتابوں میں ہیں۔ سبحان اللہ، اس کی یہ بات تمہارے پورے مذہب کی بنیاد کو گرا دیتی ہے کہ کلینی نے ایسی روایات جمع کر دی، ایسی روایت اکٹھی کر دی جو تقیہ کی بنیاد پر لکھی گئی۔ اب یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ جس روایت کو تم صحیح جان رہے ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو، اور جس کو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ صحیح نہیں، تقیہ کی بنیاد پہ لکھی گئی، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو۔ یہ پیمانہ کیسے؟ یہ ائمہ معصومین تو ہے نہیں، وہ تو بظاہر موجود نہیں جن سے
رجوع کر کے فیصلہ کروایا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے اور یہ روایت غلط ہے، یہ روایت ضعیف ہے اور یہ روایت قابل حجت ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے ائمہ معصومین تو چلے گئے، وہ تو ہے نہیں، اور تم تسلیم کرتے ہو کہ کلینی نے جو روایتیں اکٹھی کی ہیں اس میں بہت سی روایات ایسی بھی آ گئی جو تقیہ کی بنیاد پر لکھی گئی، اصل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا، یہ چھانٹی کیسے ہوگی؟ تمہارا پورا کا پورا دین ہی مشکوک ہو گیا۔ آئیے 5ویں حوالے کی طرف۔ رافضیوں کے شیخ جلیل عبداللہ بن جعفر الحمیری روایت نقل کرتے ہیں قرب الاسناد صفحہ 9 پر، اور اس کو ملا باقر مجلسی نے بھی اس روایت کو تسلیم کیا ہے۔ ولد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خدیجہ القاسم والطاہر وام کلثوم ورقیہ وفاطمہ وزینب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی، تمہارا شیخ تسلیم کر رہا ہے اور گنوا رہا ہے کہ وہ اولاد کون تھی؟ القاسم والطاہر وام کلثوم ورقیہ، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، زینب، یہ اولاد تھی جو سیدہ خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ وتزوج علی علیہ السلام فاطمہ علیہ السلام، اور سیدنا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے نکاح کیا، سیدنا علی کی شادی ہوئی سیدہ فاطمہ سے۔ وتزوج ابو العاص بن ربیعہ زینب، اور ابو العاص نے نکاح کیا، شادی کی سیدہ زینب سے۔ وتزوج عثمان بن عفان ام کلثوم، اور سیدنا عثمان نے شادی کی ام کلثوم سے، اور جب وہ فوت ہو گئی تو پھر وزوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رقیہ بیٹی کا نکاح سیدنا عثمان سے کر دیا۔ یہ پوری تفصیل، کتنی اولاد ہوئی سیدہ خدیجہ سے اور کس کی کس کس سے شادی ہوئی، تمہارا شیخ عبداللہ بن جعفر الحمیری اپنی کتاب قرب الاسناد میں نقل کر رہا ہے، اور اس روایت کو ملا باقر مجلسی بھی قابل اعتبار سمجھتا ہے۔ آئیے 6 حوالے کی طرف۔ رافضیوں کی مشہور کتاب مناقب آل ابی طالب صفحہ 209، اس میں لکھا ہے ولد من خدیجة القاسم وعبد الله وهما الطاهر والطيب وأربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وهي آمنة وفاطمة رضوان الله عليهم اجمعین۔ خدیجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قاسم، عبداللہ، اور یہی دونوں طیب و طاہر تھے، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور یہی آمنہ تھی، اور فاطمہ نے ولادت پائی۔ اپنے گھر کی کتابوں کا علم حاصل کیا ہوتا، ان کے صفحات دیکھے ہوتے، اپنے بزرگوں سے ہی علم حاصل کیا ہوتا، تو تمہاری زبان سے یہ باتیں نہ نکلتی کہ صرف فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور باقی 3 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ آپ کے ہاں پروان چڑھی ہیں، اصل بیٹیاں آپ کی نہیں ہیں۔ آئیے 7ویں حوالے کی طرف۔ ملا باقر مجلسی، جس کو تمہارے ہاں بہت بڑا مقام دیا جاتا ہے، فخر الامہ کہتے ہو، وہ ایک روایت نقل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خدیجہ رحمہ اللہ ولدت منی طاہرہ وهو عبد اللہ وهو المطہر وولدت منی القاسم وفاطمہ ورقیہ وام کلثوم وزینب۔ بے شک خدیجہ نے مجھ سے طاہر، اور یہی عبداللہ اور مطہر ہیں، کو جنم دیا، اور مجھ سے قاسم کو جنم دیا، اور فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم اور زینب کو جنم دیا۔ 8واں حوالہ ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب، جو فارسی زبان میں ہے، اس کی 4تھی جلد میں لکھا ہے، یہ فارسی کی کتاب ہے، اور حیات القلوب کا جو اردو ترجمہ کیا مولوی بشارت حسین نے، اس میں بھی یہی بات لکھی۔ قرب الاسناد میں معتبر سند کے ساتھ امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی، طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب۔ یہ ملا باقر مجلسی نے روایت بیان کی، اور تمہاری بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آج کل جو بے وقوف مجمع باندھنے کے لیے اور بلے بلے اور واہ واہ کروانے کے لیے صرف نعروں کی بنیاد پہ ذاکر بنے پھرتے ہیں، وہ اپنے گھر کی ان کتابوں سے نا واقف ہیں۔ 9واں حوالہ عراق و ایران میں روافض کے سب سے بڑے عالم اور ان کے مرجع آیت اللہ العظمی
محمد حسینی الشیرازی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1000 سے زیادہ کتابیں شیرازی صاحب نے لکھی ہیں۔ شیعوں کی سب سے بڑا موسوعہ الفقہیہ جو 150 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے وہ بھی شیرازی نے ہی لکھا ہے۔ اس شیرازی کی کتاب امہات المعصومین، اس کے صفحہ 89 پر اس نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے نام بیان کیے ہیں اور ان میں 4 بیٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ 10واں حوالہ رافضیوں کے ایک اور مجتہد فقیہ آیت اللہ العظمی محمد کاظم القزوینی، یہ اپنی کتاب فاطمۃ الزہراء من المہد الی اللحد اس کتاب کے صفحہ 31 پر لکھتا ہے وَأَنْجَبَتْ السیدہ خدیجہ اولادا ماتوا كلهم فی ایام صغر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بیٹے پیدا ہوئے وہ سب بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ وَأَنْجَبَتْ بَنَاتٍ 4، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، ایک نہیں کہ صرف فاطمہ الزہرا بیٹی ہے، بلکہ ان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ سب سے چھوٹی فاطمہ، لیکن شان میں وَفَاطِمَةُ أَصْغَرُهُنَّ سِنًّا وَأَجَلَّهُنَّ شَأْنًا وَأَعْظَمُهُنَّ قَدْرًا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عمر میں سب سے چھوٹی لیکن شان میں، عظمت میں، مقام مرتبے میں سب سے بڑی تھی۔ تو 4 بیٹیوں کی ولادت سیدہ خدیجہ کے ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا یہ آیت اللہ العظمی بھی تسلیم کرتا ہے، یہ مجتہد اور امام بھی تسلیم کرتا ہے۔ اس کے بعد قزوینی نے لکھا وَهُنَاكَ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْمُؤَرِّخِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ، یہاں اختلاف ہے محدثین اور مورخین کے درمیان حول البنتین فقیل انہما لیستا من بنات النبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ والصحیح انہما من بناتہ وصلبہ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دونوں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، آپ ہی کے نسل سے ہیں۔ وسیأتی الکلام حول ذلك فی المستقبل باذن اللہ، کا اس کے بارے میں تفصیل ہم پھر کبھی اور بیان کریں گے، لیکن وہ بیٹیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اختلاف بیان کر کے تمہارے مذہب کے مطابق راجح قول بیان کر رہا ہے تمہارا یہ امام اور مجتہد، اور کہہ رہا ہے کہ یہ بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ یہ 10 حوالے پورے ہوئے، اگر حوالے ہی دینا چاہیں تو ایک لمبا ٹائم چاہیے، لیکن میرا خیال ہے ماننے والوں کے لیے اتنے ہی کافی ہوں گے۔ آئیے اب جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان جاہل ذاکروں کی طرف سے، ان اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا اعتراض، اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں کیوں گئی؟ یہ واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ کافی عرصے پہلے فوت ہو گئی، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا وہ بھی 8 ہجری کو فوت ہو گئی۔ تو جو بیٹیاں فوت ہو گئی ان فوت شدہ کو کیسے لے کر مباہلے میں آتے؟ عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، جو مرضی بول دو۔ پتا ہے کہ سامنے بیٹھنے والوں نے صرف نعرہ حیدری مارنا ہے، اٹھ کے ہاتھ بلند کر کر کے داد دینی ہے، داد لینے کے لیے آپ جتنی مرضی جھوٹ بول دو اور جیسے مرضی چاہے اعتراض کر دو۔ سامنے بیٹھنے والے تو بھنگ پینے والے ہیں، وہ تو چرسی اور نشئی ہیں، وہ تو ملنگ ہیں۔ علم سے کورے، عقل سے کورے، اگر تم اپنی ہی کتابوں کی طرف تھوڑا سا توجہ کرتے، تھوڑے سے غور کرتے، اپنے بزرگوں کا کلام سنتے، تو اس طرح کے نہ اعتراضات ہوتے اور نہ اس طرح کے بے بنیاد عقیدوں کو تم عوام میں پھیلاتے۔ یہ انتہائی کمزور اور باطل اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسرا اعتراض، بیٹیاں 4 تھیں چادر کے نیچے کیوں آئی؟ ان ذاکروں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس مسئلے پر یہ سب سے زیادہ شور کرتے ہیں اس سے اتنے ہی زیادہ بے خبر بھی ہوتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ کتابوں کی طرف لوٹتے ہیں، نہ علم سے ان کا کوئی تعلق ہے، عوام کے سامنے ایک بہت بڑا ہوا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ اپنے مذہب کی کتابوں کو دیکھ لیں تو اتنا ڈھول پیٹنے کی انہیں ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں لیکن ہم ایک ہی جواب دیتے ہیں، ایک ہی حوالہ سناتے ہیں۔ ایک کتاب ہے الشفاء فی حدیث الکساء، اس کے صفحہ 21 پر شیعہ کتب سے کچھ روایات نقل کی گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے
آئیے ایک روایت جو بہت طویل ہے اس میں سے چند الفاظ ہم آپ کو سنائیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا میرے پاس تشریف لائے. فقال السلام علیک یا فاطمہ, تو مجھے کہا اے فاطمہ تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو. میں نے بھی کہا بابا وعلیک السلام, آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا, اے فاطمہ مجھے اپنے جسم میں کچھ کمزوری محسوس ہو رہی ہے. فقلت له اعیذک باللہ یا ابتا, اے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اس کمزوری سے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی کہ مجھے چادر اڑا دو. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی. تھوڑی دیر گزری میرا بیٹا حسن کھیلتا ہوا آیا اور اس نے آ کے مجھے سلام کہا. میں نے اس کو سلام کا جواب دیا. اب سیدنا حسن کے جملے سنیے, کتنے پیارے جملے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے. کیا کہتے ہیں, اے ماما مجھے آپ کے پاس سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے, کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, گویا یہ میرے نانا کی خوشبو ہو. یہ پیار ہے سیدنا حسن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اسی لیے اہل ایمان محبت کرتے ہیں سیدنا حسن سے, سیدنا حسین سے, سیدہ فاطمہ الزہرا سے, سیدنا علی سے, کیونکہ ان سب سے پیار تھا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ہو نہیں سکتا کسی مسلمان کے دل میں محبت ہو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن, سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی, وہاں ہلکی سی نفرت کا بیج پیدا ہو جائے یا ہلکی سی ان کے ساتھ اس کے دل میں بغض و عداوت پیدا ہو جائے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جہاں ایمان ہوگا وہاں اہل بیت کی محبت ہوگی, جہاں اہل بیت کی محبت ہوگی وہاں قوی ایمان موجود ہوگا. تو کہا یہ تو میرے نانا کی خوشبو لگتی ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا واقعی تم نے صحیح پہچانا, یہ تمہارے نانا کی خوشبو ہے. ان جدک تحت الکساء, اور تمہارے نانا ابو وہ چادر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ, سیدنا حسن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نانا ابو کو سلام کہا اور ان سے اس چادر کے نیچے آنے کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. سیدنا حسن اس چادر کے نیچے چلے گئے. تھوڑی دیر ہوئی سیدنا حسین کھیلتے ہوئے آئے اور وہی جملے پھر اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے نانا ابو کی خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی ہے. کہا ہاں وہ چادر کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. سیدنا حسین بھی گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا اور آپ کی چادر کے نیچے آنے کی اجازت مانگی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. سیدنا حسین بھی اس چادر کے نیچے تشریف لے گئے. تھوڑی دیر گزری سیدنا علی تشریف لائے. انہوں نے آ کر سلام کہا اور آ کر یہی بات سیدنا علی نے بھی دہرائی جو آپ کے پیارے فرزندوں نے دہرائی تھی کہ مجھے آپ کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے. تو سیدہ نے اشارہ کیا کہ اس چادر کے نیچے میرے بابا پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. سیدنا علی ان کے پاس گئے, سلام کہا اور چادر کے نیچے آنے کی اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب اللہ کے نبی کے ساتھ چادر کے نیچے سیدنا حسن, حسین اور سیدنا علی موجود ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں کہ میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے آ کر اپنے بابا کو سلام کیا اور میں نے بھی اجازت مانگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اجازت دے دی اور میں بھی اس چادر کے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھی ہو گئی. پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سیدہ کے گھر چادر منگوائی, لیٹے اور پھر باری باری سیدنا حسن, سیدنا حسین, سیدنا علی, سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین اجازت پاتے رہے اور اس چادر کے نیچے آتے رہے. اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب اعتراض کرنے والے عقل کے اندھے کیا اس موقع پر, جس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما رہے ہیں, کیا پیارے نبی کی باقی بیٹیاں تھی؟ یہ اعتراض کرنے والے کہ اگر باقی بھی نبی کی بیٹیاں تھی تو چادر کے نیچے کیوں نہیں آئی؟ یہ تو ایک خاص موقع ہے, پیارے علی کے گھر میں یہ اکٹھے ہوئے اور اس چادر کے نیچے آئے. کیا وہاں پر وہ بیٹیاں موجود تھی؟ وہ تو موجود ہی نہیں تھی.
جب موجود نہیں تو پھر یہ اعتراض کیسے بنتا ہے کہ چادر کے نیچے ان کو کیوں لے کر آئے؟ یہ تو تمہارے گھر کی کتاب ہے. اور سیدہ یہ روایت بیان کر رہی ہے اگر تم نے کچھ علم کو منہ مارا ہوتا, کچھ کتابوں کی طرف نظر دوڑائی ہوتی, تو پھر تم یہ جاہلوں والے, پاگلوں والے اور بے وقوفوں والے باطل اعتراضات نہ کرتے. ہم یہاں پر شان اور مقام کا معاملہ نہیں بحث کر رہے کہ کس کی شان زیادہ ہے اور کس کی شان کم ہے. کسی کی شان کم ہونے سے اس کا حسب نسب تو چینج نہیں ہو جاتا. فاطمہ تو زہرا کی شان بہت بلند ہے, تسلیم ہے, اس بات کو مانتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ باقیوں کو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہی تسلیم نہ کرو. میں آپ کو ایک مثال دے کر بتاتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے. جو شان یوسف علیہ السلام کو ملی وہ باقی بیٹوں کو ملی. باقی بیٹوں کو سیدنا یوسف سے حسد ہی اس بنیاد پر تھا کہ یہ باپ کے زیادہ چہیتے ہیں, بابا کے زیادہ قریبی ہیں, ان کو بابا سے دور کر دو تاکہ ہمیں باپ کا پیار وہ والا ملے جو یہ یوسف سے کرتے ہیں. شان یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں میں سب سے بڑھ کر. لیکن اس کا معنی یہ ہوگا کہ باقی بیٹے جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے. یہ کہنے والا کوئی جاہل تو ہو سکتا ہے, عقل مند ایسے جملوں کو اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا. تیسرا اعتراض ان ذاکروں کا, آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا. بیٹیاں 4 تھیں, جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ یہ اعتراض بھی ان کی کم عقلی کی دلیل ہے. کسی کو جہیز دینا اور کسی کو نہ دینا یہ دلیل بن گیا کہ وہ بیٹی ہے اور وہ بیٹی نہیں. عقل کے اندھوں 2 بیٹیوں کا نکاح تو ہوا سیدنا عثمان سے, اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضا انتہائی امیر مالدار آدمی, ان کو ضرورت ہی نہیں. سیدنا علی غربت کی حالت میں تھے اور سیدنا علی کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سامان دیا, جو بعض روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ سیدنا علی نے جو زرہ بیچی تھی اور سیدنا عثمان نے خرید کے اس کے بدلے میں جو سونا دیا تھا اسی سے وہ سامان لیا گیا تھا. ہم اس بحث میں نہیں پڑتے, مان لیتے ہیں کہ وہ رسول اللہ نے ہی دیا اپنی بیٹی کو تحفے تحائف کی شکل میں. اور تم اعتراض کرتے ہو کہ باقی بیٹیوں کا جہیز کہاں ہے. تو 2 بیٹیوں کا نکاح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی سے ہوا جس نے اپنا مال ہر موقع پر پیارے نبی پہ قربان کیا. تبوک کی جنگ کا موقع آیا تو پیارے عثمان نے قربانیاں دی. مدینے میں کنواں خریدنے کا موقع آیا تو پیارے عثمان نے قربانیاں دی. مسجد نبوی کے لیے پلاٹ خریدنے کا وقت آیا تو پیارے عثمان نے قربانیاں دی. وہ کون سا موقع ہے جب پیارے نبی نے مال مانگا ہو اور سیدنا عثمان نے نہ دیا ہو؟ سیدنا عثمان نے ہر موقع پہ قربانیاں دی, اور آپ کی 2 بیٹیاں پیارے عثمان کے نکاح میں آئی رضی اللہ عنہ وارضا, تو ان کے پاس تو مال ہی بہت تھا, ضرورت ہی نہیں تھی کہ ان کو جہیز دیا جاتا. رہا معاملہ سیدہ زینب کا, تو ان کا نکاح کب ہوا؟ بعثت سے پہلے. لیکن آئیے اس پر بھی ہم آپ کو ایک حوالہ دیتے ہیں. ملا کاظم القزوینی رافضی, اس کی کتاب ہے فاطمہ الزہرا من المہد الی اللحد, اس کا صفحہ 126 ہے. سیدہ فاطمہ کے نکاح و مہر کا جو تذکرہ کیا, اس سے واضح ہوتا ہے کہ سیدنا علی کے پاس اس وقت زیادہ مال نہ تھا, تو کچھ ضروری سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. جن بے وقوفوں کو عوام الناس علامہ بنا کر پیش کرتی ہے اور جن کو اپنے مذہب کی کتابوں کا بھی علم نہیں ہے, خبر نہیں ہے, اگر وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے بزرگوں کو پڑھ لیں تو اس طرح کی فضول گفتگو کر کے نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ عوام کا وقت ضائع کریں. ملا باقر مجلسی اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھتا ہے, جنگ بدر کے قیدیوں میں سیدہ زینب کے شوہر ابو العاص بھی تھے. سیدہ نے ان کے فدیے کے لیے جو مال بھیجا اس میں وہ ہار تھا جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. اگر جہیز کا ماجرا نہیں تھا تو یہ سیدہ خدیجہ کا دیا ہوا ہار کہاں سے آ گیا؟ تمہارا ملا باقر مجلسی, تمہاری کتاب میں, شیخ بھی تمہارا, کتاب بھی تمہاری, اور تمہارے باطل اعتراض کا جواب تمہیں تمہارا شیخ دے رہا ہے. سیدہ زینب نے جو ہار بھیجا بطور فدیہ, وہ ہار وہی تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا, اور جس کو دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے. آئیے
تمہاری کتاب کے اندر روایت کے الفاظ تمہیں سناتا ہوں. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ فلما رآها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لها شدیدا وقال للمسلمین ان رأیتم ان تطلقوا لها عصیرها. اے مسلمانوں کی جماعت، اگر تم زینب کے قیدی کو چھوڑ دو، وَتَرُدُّ عَلَيْهَا مَا بَعَثَتْ بِهِ مِنَ الْفِدَاءِ، اور اس نے فدیے کا جو مال دیا ہے وہ بھی اسے واپس کر دو، فَفْعَلُوا، تو ایسا کر گزرو. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں منظور ہے، ہم یہ قیدی بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہار سیدہ خدیجہ کا آیا بطور فدیہ ہم وہ ہار بھی واپس کر دیتے ہیں. تو تمہارے جہیز والے جھوٹے اعتراض، باطل اعتراض کا جواب تمہیں تمہارا ہی شیخ دے رہا ہے کہ سیدہ زینب کو وہ ہار دیا گیا تھا جو سیدہ خدیجہ نے دیا تھا. چوتھا اعتراض، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ سبحان اللہ. بے وقوفی کی شاید ایسی مثالیں آپ کو کہیں اور نہ ملیں. فرض کیا اگر مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اولادوں کا ذکر نہیں ملتا، تو بیٹیوں کی اولادوں کا ذکر نہ ملنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بیٹیاں ہی نہیں رسول اللہ کی. اگر کسی کی اولاد نہیں تو اس کا حسب و نسب ہی کاٹ دو گے، یہ دلیل بن جائے گی کہ اس کی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ملتا، لہذا یہ بیٹی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ سیدہ زینب کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا اور وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. دوسری ان کی صاحبزادی سیدہ امامہ بنت ابو العاص تھی. اگر اپنی کتابوں کو غور سے پڑھ لیتے تو یہ اعتراض کرنے کا تمہیں موقع نہ ملتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور اس کا ذکر تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی سیدنا علی کو کہ میری وفات کے بعد اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو اس سے شادی کر لیجئے گا. حیات القلوب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. چھٹا اعتراض، جا کے پوچھئے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی. اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے گا نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا، وہ کہیں گے 40 سال کی عمر. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی. 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم. پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا. جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے. نبی بنے 40 سال کے بعد تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال. 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال. 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو، 6 سال. کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ عمریں پوری کر کے دکھاؤ، عمریں پوری کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اس اعتراض کا جواب سنیے. یہ سب باتیں کہ 25 سال میں شادی ہوئی، اتنے سال تک اولاد نہیں ہوئی، کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں. سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر مختلف اقوال ہیں، کہیں 20 سال کا بھی ذکر ہے، کہیں 23 سال کا بھی ذکر ہے. پھر اس کا یہ اپنا جھوٹ ہے کہ 3 صاحبزادیوں کا عقد ہو چکا تھا اور وہ اپنے گھر کو رخصت بھی ہو گئی تھی. اعلان نبوت کے بعد ان کو واپس بلا لیا گیا. یہ اس کا گھڑا ہوا اپنے پاس سے جھوٹ ہے جس کو یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتا. یہ اپنے پاس سے گنتی گنتا ہے، لیکن چونکہ نہ اس نے اپنے گھر کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ اس کو علم کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو صرف یہ اپنی عقل کی بنیاد پہ اس طرح کے اعتراضات کرتا ہے. رہا یہ کہ مشرکوں سے آپ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، تو اس کا جواب بھی ہم اس کو اسی کے گھر سے دیتے ہیں. شیخ مفید اپنی کتاب المسائل الاکبریہ صفحہ 120 پر اس کا جواب دیتا ہے 50ویں مسئلے کے تحت. کہتا ہے ان زینب ورقیہ كانتا ابنتی رسول اللہ والمخالف لذلك شاذ بخلافه. زینب اور رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، اس بات کی مخالفت کرنے والا وہ اپنے جماعتی موقف سے ہٹا ہوا ہے، شاذ ہے، اس کے قول کی کوئی حیثیت نہیں.
یہ پیارے نبی کی بیٹیاں ہیں. شیخ مفید کہہ رہا ہے، اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، یہ پیارے نبی کی بیٹیاں ہیں. ان کو جو بیٹیاں نہیں مانتا وہ اپنے مذہب کے خلاف جا رہا ہے اور اپنی کتابوں کے خلاف جا رہا ہے، اس کے قول کی کوئی حیثیت نہیں. فَأَمَّا تَزْوِيجُهُ لَهُمَا بِكَافِرَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ. اور جو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح دو کافروں کے ساتھ کیا تو وہ بعثت سے پہلے یا اس وقت کیا تھا جب کفار سے نکاح کی حرمت کا ابھی حکم نہیں آیا تھا. یہ نکاح کب ہوئے؟ تمہارے شیخ کے قول کے مطابق، شیخ مفید کے مطابق، جب ابھی کفار سے نکاح کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب یہ نکاح ہوئے تھے. ابو العاص اور عتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے اور ان کا اس وقت ایک مقام تھا اور شریعت بھی اس سے مانے نہیں تھی کہ اگر شریعت میں منع ہوتا تو منع ہو جاتے. شریعت میں بھی منع نہیں تھا. یہ جواب ہم نہیں دے رہے، کسی سنی شیخ اور کسی سنی عالم کا جواب نہیں، نہ ہی کسی سنی کتاب سے ہے. یہ تمہارا شیخ مفید تمہیں تمہارے اعتراض کا جواب دے رہا ہے. نبی ہونا اور بات ہے، نبی کی بیٹیوں کا نکاح کسی ایسے شخص سے ہونا جو صاحب ایمان نہیں اور شریعت میں منع بھی نہیں، تو اس پہ اعتراض بنتا نہیں، اور اعتراض کرو گے تو تمہیں جواب دینے کے لیے تمہارا شیخ مفید جواب دے رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ کہنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں سے الگ دوسری